علیکم بچوں، آج کا لیسن 10 ہمارا انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم نے یہ وقوفی نظریہ جو ہے جوان پیاجی کا کل مکمل کر لیا تھا۔ اچھی طرح میں نے آپ کو ریوائز بھی کرا دیا تھا۔ کچھ بچوں نے کہا تھا کہ بلر ہے امیج اس کا نا، تو احسان الحق کی بک میں سے تھوڑا سا میں نے مواد دیا تھا، زیادہ تر ٹیکسٹ بک میں سے تھا۔ پھر بھی میں نے اس کو احسان الحق کی بک میں سے میں دوبارہ پکچر کھینچ کے میں نے واٹس ایپ والے گروپ پر بھیج دی ہے۔ جن بچوں کو پرابلم ہے وہاں سے اس کو آپ انلارج کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو پکچر کو۔ اور اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک تو سب بچوں کے پاس ہونی چاہیے، آپ پرچیز کر لیں اگر نہیں بھی ہیں تو، کیونکہ اب پڑھنا پراپر آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے۔ اور چیپٹر نمبر 1 جو ہے آپ کا تقریباً وہ اب کچھ ہی ٹائم میں 2-3 لیکچرز میں انشاءاللہ اس کو ہم 2-3 لیکچرز میں تو نہیں، ابھی 4 لیکچرز لگیں گے تقریباً، اس کو پھر ہم وائنڈ اپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ایرکسن کا ہم نے نظریہ شروع کرنا ہے۔ پیچھے ہم نے 3 پہلو پڑھے تھے مین، اور انہی کے حوالے سے 3 نظریہ جات پڑھنے ہیں۔ پہلا سب سے ہم نے وقوفی نشوونما اور بالیدگی کا وقوفی نظریہ پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے جان پیاجے کا جو پورا ڈیٹیل ہے نظریہ وہ ہم نے اسٹڈی کر لیا۔ اب سیکنڈ جو بالیدگی اور نشوونما کا پہلو ہے وہ سماجی نشوونما ہے۔ تو سماجی نشوونما کے حوالے سے ایرکسن کا نظریہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی اس کے 8 مین مدارج ہیں، اور یہ بھی پیپر کے اندر ترتیب سے ہی آتے ہیں۔ یہ بھی پوری ترتیب سے اس نے ایج وائز مراحل لیے ہوئے، جہاں ایج کے حساب سے ڈویژن کی جاتی ہے اسٹیجز کی یا مراحل کی، وہاں پر آپ نے اس کو اس کے جو ترتیب ہے مراحل کی ہیں، جو اسٹیجز جس ترتیب سے ارینج کر کے انہوں نے بتائی ہیں، اسی ترتیب سے ہی آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو کوٹ کرنا ہے۔ اب ایرکسن جو ہے اس کا نظریہ سماجی بھی کہلاتا ہے اور نفسی بھی کہلاتا ہے۔ تو اس کو بیسیکلی ایرکسن کا جو نظریہ ہے اس کو نفسی سماجی نشوونما کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ آبجیکٹیو میں کئی دفعہ MCQs کے اندر اس طرح کا کوشچن آ جاتا ہے کہ ایرکسن کا نظریہ کیا کہلاتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے نفسی سماجی نشوونما کا نظریہ، صرف سماجی نہیں ہے بلکہ نفسی سماجی نشوونما کا نظریہ کہلاتا ہے ایرکسن کا نظریہ۔ اب ایرکسن جو ہے بیسیکلی وہ کون تھا، کس کا فالوور تھا، یہ بھی بہت زیادہ MCQs کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ ایرکسن جو ہے فرائڈ کی بیٹی جو ہے اینا فرائڈ، اس کا شاگرد تھا بیسیکلی یہ، لیکن اس نے نظریہ فالو کیا تھا فرائڈ کا۔ اس نے انسانی نشوونما کا نفسی سماجی نظریہ جو ہے اس کا وہ بیس کر رہا ہے فرائڈ کے تصور انا پر، یعنی اس کا جو ایگو کا کانسیپٹ تھا اس کے اوپر۔ اب تھوڑا سا پیچھے جائیں گے آپ بیٹا، شخصیت کے چیپٹر میں آپ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں، تو وہاں پر میں نے آپ کو تفصیلاً کروایا تھا اس نے کیا کیا شخصیت کے حوالے سے تصورات پیش کیے تھے۔ تصور ذات کا تصور جو دیا تھا فرائڈ نے، اس میں 3 بیسک کانسیپٹ بتائے تھے اس نے، ایڈ، ایگو اور سپر ایگو۔ تو ایڈ جو ہے وہ اس نے بیسیکلی بایولوجیکل جو وشیز ہیں ان کا اسٹور ہاؤس بتایا تھا، اور سپر ایگو اس نے کہا تھا کہ جو ہے وہ مورلز اور پرنسپلز ہوتے ہیں، اسٹرکٹ قسم کے پرنسپلز جو ہم پر لاگو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے سپر ایگو۔ تو ایڈ جو ہے وہ بایولوجیکلی نیڈس ہوتی ہیں جو فوراً چاہتی ہیں پلیئر پرنسپل کے تحت کہ فوراً ان کو پورا کر دیا جائے، جبکہ سپر ایگو جو ہوتا ہے وہ ریئلسٹک پرنسپل کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ مورلسٹک پرنسپل کے تحت کام کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری جو مورلز اور پرنسپلس جو ویلیوز ہیں انہیں فالو کیا جائے اور وشیز کو ایسے ہی فلفل نہ کیا جائے۔ اب ان دونوں کے سینٹر میں آتا ہے ایگو، جو ایڈ کی بات بھی سن رہا ہوتا ہے اور سپر ایگو کی بھی سن رہا ہوتا ہے، اور ایسا کوئی میڈیری چینل میڈیری وے نکالتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ایڈ کی خواہش کو بھی پورا کر دے اور سپر ایگو کو بھی ناراض نہ کرے۔ تو یہ تصور انا کا تصور جو ایگو کا تھا اس کا فرائڈ کا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور اس پر بہت ساری مزید تھیریز جو ہیں وہ پھر بیس کیں۔ تو یہ تصور انا کا تصور جو تھا کانسیپٹ، ایگو کا کانسیپٹ جو تھا اس کا، اسی پر بیس کر کے ایرکسن نے اپنا نفسی سماجی نشوونما کا نظریہ جو ہے وہ دیا۔ تو یہ بھی بہت زیادہ آبجیکٹیوز میں آتا ہے۔ تو شاگرد یہ تھا اینا فرائڈ کا، جو کہ فرائڈ کی بیٹی تھی، لیکن اس کا نظریہ جو تھا فرائڈ کا، یہ ایرکسن کا جو نفسی سماجی نشوونما کا نظریہ ہے وہ تصور انا جو فرائڈ نے دیا تھا اسی پر بیس کرتا ہے، یعنی ایڈ، ایگو، سپر ایگو والا جو نظریہ تھا اس میں سے ایگو کا جو نظریہ ہے اس پر بیس کرتا ہے اس کا نظریہ۔ اب ایرکسن جو ہے اس نے بتایا کہ پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے وہ انسانی نشوونما جو ہے بیسیکلی وہ 8 سٹیجز کے اندر ہوتی ہے، 8 مراحل سے گزرتی ہے۔ تو اس نے 8 مراحل میں تقسیم کیا تھا پیدائش سے لے کر موت تک انسانی زندگی کو۔ تو مرحلہ نمبر 1، مرحلہ نمبر 2، اس نے باقاعدہ ان کے نیم کے ساتھ مراحل جو ہے وہ بتائے، تو ان کی تفصیل ابھی میں آپ کو آگے پھر بتاتی ہوں۔ اب اس نے کہا کہ بیسیکلی بحران کیا ہوتا ہے، بحران جو ہے وہ ایک طرح سے ایک کرائسس ہوتا ہے، ایک سانحہ ہے جس میں سے نکلنا ہوتا ہے فرد نے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کو ماں کے پیٹ سے وہ ایک طرح سے ایک ڈیپینڈنٹ ماحول ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا، اور ایک طرح سے جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک ماحول میں سے اس کو ماحول سے خود انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہاں تھوڑی انڈیپینڈنسی آ جاتی ہے اس کے اندر، وہ کہ ابھی بھی وہ ڈیپینڈنٹ بڑوں پر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دم سے جیسے اس کی ہر چیز ہر ضرورت خود بخود پہلے پوری ہو رہی تھی، اب اس کو وہ چیز جو ہے وہ کسی طرح سے کنوے کرنی پڑتی ہے اور اس کی پھر وہ ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ بحران جو ہے پیدائش کے فوراً بعد اس کو فیس کرنے پڑ جاتے ہیں، یہ 8 بحران بتائے ہیں اس نے، جو ایرکسن ہے اس نے کہا کہ یہ 8 بحران ہے۔ پہلا بحران جو ہے
बहरान नंबर 1, फिर बहरान नंबर 2 से लेकर 8, जब तक पैदाइश से लेकर मौत तक का जो सिलसिला है वो ये 8 मेन जो स्टेजेस हैं उनके अंदर उसने इनको डिवाइड किया। और बहरान की डेफिनेशन उसने क्या बताई कि बहरान या क्राइसिस बेसिकली क्या है, ये मस्बत और मनफी दो क़ुव्वतों के दरमियान तसादुम के नतीजे में पैदा होता है। यानी एक ही वक्त में जब बच्चा एक मरहले में मौजूद होता है तो उसके ऊपर मस्बत और मनफी दोनों तरह की क़ुव्वतें एक्ट कर रही होती हैं, और उन दोनों क़ुव्वतों के टकराव से, तसादुम क्या होता है, टकराव, मस्बत और मनफी क़ुव्वतों के टकराव की वजह से बच्चा जो है कशमकश का शिकार हो जाता है। कोई भी काम जो है वो यानी वो ज़हनी तौर पर किसी भी काम को सेटिस्फेक्शन के साथ जो है पूरा करने के काबिल नहीं होता। इन दो फोर्सेस के दरमियान वो अनडिसेसिवली यानी खड़ा होता है। लेकिन अगर वो इस कशमकश को, ये कशमकश वैसे तो मुकम्मल तौर पर कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक पर्सन जो है वो जब एक मरहले के ऊपर इस बहरान को डील करने के काबिल हो जाता है तो फिर वो अपने लाइफ में शुरू के जो वो बहरान होते हैं 2-3, उनको अगर वो सक्सेसफुली डील कर लेता है, कामयाबी से उनका मुकाबला कर लेता है इन बहरानों का, तो अगली लाइफ में बहुत बेहतर ये प्रेडिक्शन की जा सकती है कि पीछे पेशेंट को की जाती है कि अगले जो लाइफ में उसके बाद में बहरान आएंगे उनका मुकाबला करने के भी फिर वो काबिल हो जाता है। लेकिन शुरू से ही वो इन बहरानों को मीट नहीं कर पाता, इनका मुकाबला नहीं कर पाता और मनफी अंदाज़ फ़िक्र उसके अंदर डेवलप हो जाता है, तो फिर जो है आइंदा नौशनमा पर्सन की बहुत हद तक मुमकिन है कि वो मस्बत तरीके से ना हो पाए। तो इस तरह से इसने ये बताया कि ये वाला जो स्टेज है बेसिकली जो पर्सन है जब पैदा होता है और जब मौत तक उसका जो सिलसिला चलता है, ये पैदाइश से मौत तक का जो अमल है ये 8 मेन मराहिल में उसने तकसीम करके बताया। और उसने कहा कि हर मरहले के ऊपर एक बहरान फ़र्द को पेश आता है, पहले मरहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर। और बहरान या क्राइसिस क्या होता है, बेसिकली मस्बत और मनफी क़ुव्वतों का टकराव। हर मरहले पर एक मस्बत क़ुव्वत और एक मनफी उस पर एक्ट कर रही होती है। अब वो किस डायरेक्शन में जाता है, ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी को बनाने का बाइस बनती है। अगर मस्बत क़ुव्वतें वो अपनाता है तो उसकी शख्सियत मस्बत निकलती है, और अगर मनफी पहलू उसके ऊपर गालिब आना शुरू हो रहा है तो फिर उसकी शख्सियत में नशोनुमा जो होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है, और वो शख्सियत जो है वो भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतों का इज़हार वो पर्सन जो है वो नहीं कर पाता। अब जो इसकी 8 मेन स्टेजेस हैं वो यहाँ पर मैंने आपको चार्ट में बता दी हैं। पहली जो है वो इत्माद बेमुकाबला बेएतमादी है। हर एक जो ट्रेट है उसकी, हर एक जो बहरान है उसके अंदर एक मस्बत ट्रेट और एक मनफी, और इन दोनों का तसादुम या टकराव ही बहरानी कैफियत पैदा करती है पर्सन में। और अगर पर्सन सक्सेसफुली इन बहरानों को डील कर लेता है, शुरू से ही डील करना सीख जाता है इन बहरानों को, तो फिर उसकी शख्सियत जो है मस्बत शख्सियत बनती है। यही बात एरिक्सन ने जो है वो ज़ोर देकर कही। अब जो पहला मरहला है वो इत्माद बेमुकाबला बेएतमादी है, फिर खुद मुख्तारी बेमुकाबला शर्म व शक है, तीसरा पेशकदमी बेमुकाबला एहसास जुर्म है, आगे मेहनत बेमुकाबला एहसास कमतरी, फिर शनाख्त बेमुकाबला किरदारी उलझाओ, फिर आशनाई बेमुकाबला तन्हाई है, फिर पैदावारियत बेमुकाबला जमूत, और एंड में आता है तकनील ज़ात बेमुकाबला मायूसी। अब सबसे पहले हम पहला मरहला जो है इसकी तफसील देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट स्टेज जो है वो है इत्माद बेमुकाबला बेएतमादी। अब जो इत्माद बेमुकाबला बेएतमादी, जैसे नाम से भी ज़ाहिर है कि ये जो पहली स्टेज होती है, जैसे आपको पता है कि बच्चा जब नौज़ायदा होता है, अभी पैदा होता है बच्चा, तो सबसे पहले उसके जो करीब, ये बच्चे की ज़िंदगी का नाजुक तरीन मरहला होता है, और इसमें टाइम पीरियड क्या होता है, इस मरहले के ऊपर जो टाइम होता है वो 1 साल, पैदाइश से लेकर तकरीबन 1.5 साल तक का टाइम, 1-1.5 साल तक का टाइम जो है वो ये पहला मरहला चलता है। बहरान नंबर 1 का जो टाइम है वो पैदाइश के बाद से लेकर तकरीबन 1.5 साल तक का टाइम होता है। एरिक्सन के नज़दीक ये बच्चे की ज़िंदगी का सबसे पहला भी होता है और नाजुक तरीन मरहला भी होता है। इस मरहले से निमटने का बुनियादी अंसर जो है वो सिर्फ यही है, मुकम्मल एहतियात जो है वो इसमें होनी चाहिए कि बच्चे को बहुत एहतियात से संभाला जाए और उसकी हर नीड को पूरा किया जाए। बच्चा इस एतमाद पर अपनी माँ को बाहर कहीं वर्क करने के लिए जाने देता है कि उसको लग रहा होता है कि उसकी माँ जो है वो वापस आएगी, ठीक है। तो इस एतमाद की बिना पर अपनी माँ को, भरोसे की बिना पर अपनी माँ को अपने से दूर जाने देता है कि जब वो कुछ टाइम के लिए माँ को नज़रों से उजल पाता है, फिर दोबारा उसको अपने घर में अपने पास फील करता है तो वो खुश हो जाता है, एतमाद करना सीख जाता है कि उसको धोखा देकर कोई नहीं जा रहा, बल्कि उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यहाँ पर उसके पास उसकी मदर या जो भी उसकी करीब तरीन फिक्र होती है वो मौजूद है। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ में एकदम से नौज़ायदा बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद मदर की डेथ हो जाती है, या कोई सेपरेशन हो जाती है फैमिली में, या डाइवोर्स हो जाती है, तो इस किस्म की जो तलाक हो जाती है पेरेंट्स में, तो इस तरह के मामलात में जो बच्चा अदम एतमाद पे बच्चा उसका शिकार हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होता है, क्योंकि उसकी संभालने वाली उसकी जो माँ करीबी हस्ती होती है जब उसके पास नहीं होती तो वो फिर शक व शुबे में पड़ जाता है, और एक तरह से उसकी जो ज़िंदगी होती है वो बदइत्मीनानी और बेइत्मीनानी का शिकार हो जाती है। उसकी नीड्स प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो रही होती, तो इस वजह से फिर जो है वो इसमें बेइत्मादी का शिकार हो जाता है। अगर शुरू से ही इस मरहले पर ही बेइत्मादी आती है बच्चे में, तो थ्रू उसकी लाइफ में जाके भी ये चीज़ जो है वो परसिस्ट कर रही होती है बच्चे के अंदर।
اب اس میں تھوڑا سا میں ابھی آپ کو یہی پہلا جو مرحلہ ہے اس میں سے میں آپ کو احسان الحق کی بک میں سے بھی بتاتی ہوں کہ اس میں اس نے بتایا کہ پیدائش سے 1.5 سال تک کی عمر کا جو ہوتی ہے اسٹیج، یہ والی اسٹیج جو ہے، یہ بحران والی اسٹیج جو ہے، یہ اعتماد بالمقابلہ بے اعتمادی کہلاتی ہے۔ اس میں شیر خوار بچہ دنیا پر اعتماد یہ بے اعتمادی کرنا سیکھتا ہے، اور والدین جو ہیں اس کی مدد سے وہ یہ بے اعتمادی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر والدین بچے کی تمام ضرورت پوری کر رہے ہیں تو بچے میں احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اسی طرح وہ جیسے اپنی ماں پر اور اپنے قریبیوں پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی وہ دنیا پر بھی اعتماد کرنا سیکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کی یہ نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس کی ماں اس کے قریب نہیں ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہا یا وہ نہیں آ پاتی اس کے پاس، تو وہ پھر دنیا پر بھی بے اعتمادی، ماں پر جیسے بے اعتمادی ہوتی ہے ویسے اس کو دنیا سے بھی بے اعتمادی ہو جاتی ہے، اور دنیا کو غیر محفوظ جگہ سمجھتا ہے وہ، اور اس کی وجہ سے بچے کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو اس کے اندر انگزائٹی، تشویش کی فیلنگس جو ہوتی ہیں ان کو پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس مرحلے پر خاندان کا قریبی ترین جو افراد ہوتے ہیں بچے کے، ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، اور اگر بچہ پراپر طریقے سے اعتماد کرنا نہیں سیکھ پاتا اسٹیج پر تو تمام عمر اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اس کی شخصیت میں موجود رہتی ہے۔ اب آگے مرحلہ نمبر 2، خود مختاری بمقابلہ شرم، جھجک اور شک۔ اب یہ جو مرحلہ بحران نمبر 2 ہے اس میں ایرکسن نے کہا کہ یہ نازک ترین موڑ ہے، یہ بھی پرسن کی لائف کا نوزائیدہ جو پرسن ہوتا ہے اس کا جو پہلا بحران ہے، اس کی اسٹیج اس کی پیدائش کے بعد تقریباً 1.5 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 1.5 سال سے لے کر 3 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے۔ اس دور میں بچہ پہلے سے قائم جو اس کے ماحول میں اس نے اپنی ماں کے اوپر اعتماد سیکھا ہوتا ہے کرنا، اس اعتماد کی بنیاد پر وہ چل پھر کر اپنی زبان کے استعمال سے نئی نئی مہارتیں سیکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے ماحول سے واقفیت حاصل کرتا ہے، اور بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس میں کتنی کمی باقی ہے اور کتنے حد تک وہ خود مختار ہو گیا ہے۔ اور بچے کے اندر اگر شک کرنے کی صحت مندانہ حص موجود ہے تو وہ اپنی خامیاں پہچان لیتا ہے، اور غلط اور صحیح کی پہچان اس کو والدین کی مدد سے ہو جاتی ہے چیزوں کی۔ لیکن شک کی صحت مندانہ حص کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے تھوڑا جھجکتا ہے، اور جو ہی اس کو پازیٹیو فیڈ بیک ملتی ہے، پیرنٹس کہتے ہیں ہاں بہت اچھا کام کیا ہے میرے بیٹے نے، تو وہ اور مزید اس کام کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو لیکن اگر اس کو جو ہے وہ کام اس نے صحیح نہیں کیا ہوتا، اس کو فوراً سنپ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے، تو وہ فوراً وہاں پر رک جاتا ہے۔ تو یہی ہوتی ہے کہ شرم کی ایک صحت مندانہ حص بچے میں موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور غلط کر رہا ہے تو یہیں پر اس کو فیڈ بیک دی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا یہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو شرم یا جھجک جو ہے اس کے اندر وہ اس کے ماحول کے اندر اس کو صحیح اور غلط کی پہچان میں مدد دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس اسٹیج پہ والدین کی نگرانی بہت ضروری ہے، ایکسٹرا ان کی روک ٹوک، بچوں کے بالکل کنٹرول نہ ہونا بچے کے اوپر، یہ دونوں چیزیں ہی بچے کی شخصیت میں بگاڑ کا باعث جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہیں۔ اب جو اس کے احسان الحق کی بک میں اس میں بھی اس کی تفصیل یوں ہی بتائی ہوئی ہے کہ بچے جب ہیں اس عمر کے اندر 1.5 سے 3 سال کا جو بحران نمبر 2 کا مرحلہ ہے، اس میں بچے چلنا پھرنا اور بولنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں اور چیزوں کے بارے میں وہ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، اور دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے اندر جو مہارتیں ہیں ان کو وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، ویوز جان رہے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں۔ اور سیکھنے کے عمل کے دوران بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کے اندر خود مختاری جو ہے وہ اور باصلاحیت ہونے کا خوشگوار احساس پیدا ہوتا ہے اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اگر ان کی سرگرمیاں ٹھیک ہیں بالکل تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور بیجا روک ٹوک جو ہے اسے بچنا چاہیے۔ اگر ان کی سرگرمیوں پر بیجا روک ٹوک لگا دی جائے تو ان میں شرم و شک کا پھر منفی احساس پیدا ہوتا ہے۔ شرم و شک جو ہے وہ مثبت بھی ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے، منفی ڈائریکشن میں بھی ہے۔ اب اگر شک جو ہے مثبت ڈائریکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کام جھجکتے ہوئے بچہ کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اس کو فیڈ بیک دی جاتی ہے، اور وہ بچہ آگے بڑھ کر اس کام کو کنٹینیو کرتا ہے، اور وہ کام جاری رکھنا چاہتا ہے، وہ کرتے رہنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ بچے کا وہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ صحیح کام نہیں کر رہا، تو اس کو فوراً سنپ کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ کام چھوڑ دیتا ہے بچہ۔ لیکن اگر اس کو بیجا طریقے سے روکا ٹوکا جائے، اس کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے، تو اس کے اندر منفی احساس پیدا ہوتا ہے، احساس کمتری کی فیلنگ آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب آگے مرحلہ نمبر 3، بحران نمبر 3 جو ہے وہ ہے آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم۔ آزادانہ اظہار بھی کہتے ہیں اس کو، پیش قدمی بھی کہا جاتا ہے۔ آزادانہ اظہار یا پیش قدمی بمقابلہ احساس جرم 3 سے 6 سال تک کا یہ بحران کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور اس عرصے میں بچوں میں بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے، اپنے ماحول میں بہت زیادہ سرگرم اور فعال ہونا چاہتے ہیں، وہ چیزوں کے بارے میں جاننا، پہچاننا، چیزوں کو کھولنا، ان کو کھول کے دیکھنا، اور ان کے اندر بیسکلی کیا چیز موجود ہے ان کے اینڈ تک ان کو سمجھنا جا کے، یہ بچوں کے اندر تجسس یہاں اس لیول پر بہت ہوتا ہے، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، ہر کام میں پہل اور مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر کام آگے بڑھ کر خود سے کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔
تو اگر والدین ان کی سرگرمیوں کو پسند کریں تو ان میں خود مختاری اور آزادی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور اگر وہ پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور والدین اس کے برعکس ان کو سزا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ہر چیز میں وہ ٹانگ اڑا رہے ہیں اور کام صحیح نہیں کر رہے، یا اس طرح سے ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اس میں کہ وہ آگے بڑھ کر جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو غصہ کیا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کے اندر احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک نااہل اور ناکارہ شخص جو ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اب یہ جو تین مراحل ہیں، تینوں مراحل کے اندر پہلا جو مرحلہ ہے اس میں اعتماد کا مرحلہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کے اوپر اعتماد کرنا سیکھتا ہے۔ اگر والدین اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اس کے آس پاس ہیں، اس کو پیار محبت دے رہے ہیں تو وہ اعتماد کرنا سیکھتا ہے، ورنہ وہ بے اعتمادی سیکھ جاتا ہے، اور وہ جب والدین پر بے اعتمادی سیکھتا ہے تو انٹرن وہ دنیا کے اوپر بھی اعتماد اس کا دنیا سے بھی اٹھ جاتا ہے اسی اسٹیج کے اوپر، اور پھر باقی اگلی اسٹیجز جو ہیں ان کو بھی وہ ہیلدیلی پھر پورا نہیں کر پاتا۔ جب پہلی اسٹیج میں ہی وہ ناکام ہو جاتا ہے اس کو اوور کم کرنے میں اپنی جو نیگیٹو فیلنگس ہیں ان کو۔ بحران نمبر 2 جو ہے وہ خود مختاری بمقابلہ شدم و جھجک و شک تھا، جس میں پرسن یا نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ تقریباً اس میں ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، پہلے جو بحران پر ٹائم ہے پیدائش سے 1.5 سال تک کا، اور خود مختاری والے بحران نمبر 2 پر ٹائم ہوتا ہے 1.5 سال سے لے کر 3 سال تک کا عرصہ۔ اس عرصے میں بچہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس نے زبان سیکھی ہوتی ہے، جو مہارتیں سیکھی ہوتی ہیں، اور جو والدین نے اس کی ضرورتیں پوری کر کے اس کا اعتماد بحال کیا ہوتا ہے، اسی اعتماد کی بنیاد پر وہ کام کو خود سے پرفارم کرنے لگتا ہے، آگے بڑھ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن شرم اور جھجک کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک شرم اور جھجک جو ہے ایک ہیلدی وے میں ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ کیا کام بہتر وہ صحیح کر رہا ہے، کہ وہ فیڈ بیک چاہ رہا ہوتا ہے فوراً والدین کی، کہ اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو شاباش ملتی ہے، اگر برا کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر رک جاتا ہے۔ لیکن اگر اس مرحلے کے اوپر اس کو نہ تو کوئی روک ٹوک نہ کی جائے، بیجا پابندیاں لگائی جائیں، تو پھر یہ مرحلہ جو ہے وہ کامیابی سے بچہ طے نہیں کر پاتا۔ تیسرا مرحلہ اس سے تقریباً ملتا جلتا ہے، جو آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم، ابھی میں نے آپ کو کروایا ہے۔ آزادانہ اظہار بمقابلہ احساس جرم کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ 3 سال سے 6 سال تک کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس میں بچہ جو ہے اس کو بنیادی طور پر اس کے اندر کشمکش پائی جاتی ہے کہ کوئی اس کے اندر بنیادی طور پر یہ کشمکش یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کام کو اس نے شروع کیا ہے اس کو وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، اور جاری رکھنے اور اس خواہش پر احساس جرم کے درمیان یہ مرحلہ پایا جاتا ہے۔ یعنی ایرکسن نے یہ کہا کہ یہ جو مرحلہ ہے یہ 3 سے لے کر 6 سال کی عمر تک ہوتا ہے، اور اس میں جو بحران ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ نے کوئی کام شروع کیا ہوتا ہے اور اس چاہتا ہے کہ اس کام کو وہ کنٹینیو کرے، لیکن اگر وہ کام کنٹینیو کرنے پر اس کو لگتا ہے وہ غلط کام ہے اور اس کو کنٹینیو کرنے پر اس کے اوپر احساس جرم پایا جا رہا ہے، تو پھر بچہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر اس کو کام کو اس نے شروع کیا اور وہ غلط ہونے کی بنیاد پر والدین نے اس کو ٹوک دیا ہے، تو اور ہر طرح کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں یا ہر طرح کا جو ہیلدی کام ہے اس کو اگر وہ پیرنٹس جو ہیں وہ ٹوک رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا اس ایکشن کو، اس ایکٹیویٹی کو۔ تو جو اس کے اندر ہیلدی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو وہ کنٹینیو کرتا ہے، جو ان ہیلدی ہوتی ہیں اس کو وہ پھر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس میں جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر وہ کام کو کوئی بھی کام اس نے شروع کیا ہوتا ہے اس پر اس کو بیجا روک ٹوک کی جاتی ہیں، اس کے اوپر اس کو کوئی پنشمنٹ جو ہے اس کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز جو کام کرنے کے ساتھ اس کے اندر لطف کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہیں، انجوائمنٹ کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہیں، ان سے وہ پھر اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، اور احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی سے لطف اندوز ہونا اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پھر وہ ہو پاتا، اور احساس جرم بہت زیادہ ہونے کی صورت میں بچے سیلف خود کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی خواہشات جن کو وہ آزادانہ اظہار جن کا کرنا چاہتے ہیں وہ اس روک ٹوک کی وجہ سے یا احساس جرم ہونے کی فیلنگس کی وجہ سے وہ اپنی اس خواہش کو اظہار ہی اس کی خواہش کا نہیں کرتے پھر۔ تو یہ آزادانہ اظہار ہے کہ اگر اس کا جو اس نے ایکسپریس کی ہیں فیلنگس یا وہ کام کو کر کے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اور وہ کام اچھا ہے، تو اس کو پیرنٹس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے اسٹیج پر بھی، تاکہ وہ آئندہ بھی انیشیٹو لے، یعنی خود سے وہ کام کرنا چاہتا ہے آزادانہ طور پر، چاہتا ہے کہ والدین اس کو اپریشیٹ کریں۔ اگر اس کو بیجا روک ٹوک کی جائے، ہر کام کے اوپر اس کے کیڑے نکالے جائیں، اس کو ڈانٹا جائے، تو 2-3 دفعہ کے بعد بچہ سیلفلی کوئی کام کرنے کے لیے وہ پھر تیار ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ کام اس کے لیے پلیئریبل ہو، اس کو لطف دیتا ہو، لیکن وہ ایکٹیویٹی اس لیے چھوڑ جاتا ہے، ڈراپ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، یا اس کو اس وجہ سے اس کو پنشمنٹ مل رہی ہے، تو اس وجہ سے اپنا پھر وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس چیز کا وہ اظہار ہی نہیں کرتا، جو چیز اس کو لطف دے رہی ہوتی ہے وہ احساس جرم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ سیلف کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے بچہ۔ تو یہ سیلف کنٹرول جو ہے اس کو آزادانہ اظہار سے روک دیتی ہے، اور اگر اس بحران پر اس اسٹیج پر بچے کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو آئندہ لائف تھرو آؤٹ جو اس کی لائف ہوتی ہے اس کے اندر بھی وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا، اور وہ کوئی بھی کام جو ہے آزادانہ طور پر کرنے اور جاری رکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔
होता और इंडिपेंडेंटली वो किसी काम को करने के काबिल ना होने की वजह से फिर एहसास कमतरी का शिकार रहता है और अपने हम उम्र बच्चों में से भी वो इनिशिएटिव नहीं लेता। कुछ बच्चे होते हैं जो आगे बढ़ कर काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसा बच्चा वो नहीं बन पाता और वो फीलिंग्स की एहसास जुर्म की फीलिंग में मुबतला रहता है और उसको लगता है कि मैं जो भी काम करूँगा सही ही नहीं होगा। इस वजह से वो इनिशिएटिव ही नहीं लेता, कोई काम आइंदा अपनी लाइफ में वो पहले खुद से शुरू करने के काबिल ही नहीं रह रहा था। तो यहाँ पर ये फोर्सेस की बात उसने की। इन तीनों बहरानों में एरिक्सन का ख़ास तौर पे जो नज़रिया है फोर्सेस के हवाले से है कि जो ही बहरान जो है वो एक बहरान से पर्सन अगर बखूबी निमट जाता है तो दूसरे बहरान में आ जाता है, दूसरे बहरान से तीसरे में। इस तरह एज वाइज उसने बताया कि पहला जो बहरान है उसमें एज लिमिट जो होती है वो पैदाइश से 1.5 साल तक है, अगले में 1.5 से 3 साल तक, फिर उससे अगले में 3 से 6 साल तक। ये इस तरह कंटिन्यू रहता है, मौत तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। लेकिन अगर एक या दो या शुरू के कुछ बहरान जो हैं 2-3 बहरान अगर सक्सेसफुली या कामयाबी से बच्चा उनमें से निकल जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो उसकी जो शख्सियत है एक मस्बत शख्सियत के तौर पर सामने आती है। लेकिन अगर वो इन फीलिंग्स, इन्फीरियरिटी फीलिंग्स या कमतरी की फीलिंग्स से निकल नहीं पाता तो उसकी वजह से फिर उसके अंदर जो है वो कमी रह जाती है और उसकी शख्सियत जो है वो मनफी रुख पर डेवलप होना शुरू हो जाती है। और बाकी उसकी लाइफ में जो अगले बहरान होते हैं उनमें से भी वो सक्सेसफुली अक्सर नहीं उनका मुकाबला कर पाता या उनमें से नहीं सही तरीके से निकल पाता। तो ये ज़रूरी है कि एरिक्सन ने ये कहा कि हर बहरान में, हर स्टेज में बच्चे का सक्सेसफुली उसके अंदर जो स्टेज में या उस बहरान में जो फीलिंग्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनसे सक्सेसफुली उसका जो है वो निकल आना या उनको ओवरकम कर लेना बच्चे के लिए कि शख्स सेहतमंद नशोनुमा के लिए बेहतर है। ये अच्छा है कि अगर वो इन बहरानों से कामयाबी के साथ निमट लेता है तो उसकी शख्सियत में एक बेहतरी आती है और एक अच्छी शख्सियत का वो मालिक बनता है। तो इस तरह ये 3 बहरान जो है इनकी डिटेल अभी हमने आज की है, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो इस टोटल इसने 8 बहरान बताए हैं, बाकी जो 4 रह गए उनकी तफसील इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी आप लोग अच्छी तरह से ये पढ़ लें। और इसके अलावा मैंने आपको एक लेसन नंबर 3 और 4 रिवाइज़ करने के लिए दिया था मंडे को इंशाल्लाह 12 o'clock का जो टाइम है उसी पे हम इसको जो करेंगे उसको हम रिवाइज़ कर लेंगे। उसके अंदर जो वैसे तो नमू बालिदगी और पुख्तगी के हवाले से ही उसके अंदर डिटेल मौजूद थी, लेकिन कोई और अगर एक्स्ट्रा चीज़, ऐसी चीज़ जो अभी आपको समझ नहीं आ रही है, आप वो कल का दिन अभी आपके पास है। कल सैटरडे है, संडे 2 दिन है अभी आपके पास, फिर मंडे को उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर हम जो है वो डिस्कशन जो भी होगी हम उसके ऊपर डिस्कशन रखेंगे। और साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें बेटा, बुक्स परचेज़ करें, टेक्स्ट बुक ले लें। और साथ साथ एहसानुल हक के भी जो मैं क्लिप्स आपको बच्चों की सी भेज रही हूँ कि बच्चों के पास किताब नहीं है या अगर नहीं मिल रही तो आप यहाँ से इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं लेकर, ठीक है। पढ़ लें, लेक्चर को बार बार सुनें रिपीटेडली। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप उसकी तफसील फ़ौरन पूछा करें। तो समझ आने का तो आता है मैसेज, लेकिन चंद बच्चों का आता है बस, और बाकियों का फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। तो आपने जो लेसन नंबर 3 और 4 है उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है और फिर उस हवाले से डिस्कशन इंशाल्लाह हम रखेंगे। टेस्ट या डिस्कशन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, फिर उनमें से 12 बजे मंडे को हम इस हवाले से देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन आपने इसको ये जो अभी आपका प्याजे का नज़रिया है और एरिक्सन का नज़रिया है, इनको भी साथ साथ आपने अच्छी तरह पढ़ना है और साथ साथ फर्स्ट ईयर के कोर्सेज जो हैं उनको भी रिवाइज़ करते जाएं, उनको भी बिल्कुल छोड़ के मत बैठें, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम डिसाइड हो जाए फिर आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है। इसलिए सेकंड ईयर के साथ साथ फर्स्ट ईयर का भी अपना एक रूटीन बनाए, स्केड्यूल बनाए और दोनों जो कोर्सेज़ हैं उनको साथ साथ लेकर चलें।